اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ جو ہے کتاب صرف میر میں تعلیلات میں ہیں، اور آج جو ہے ہماری بحث اس کا ربط کل والے مباحثے کے ساتھ ہے۔ ہماری بحث چل رہی ہے ناقص واوی میں۔ ناقص واوی کی تعریف بارہا میں گزارش کر چکا ہوں۔ ناقص واوی یہ بھی کل میں نے گزارش کی تھی کہ 3 ثلاثی مجرد کے ابواب کے وزن پر آتا ہے۔ فعل یفعل، دعوا یدعو، فاعل یفعل، راضی یرضی، اور فاعل یفعل، ورما یرمو، یا راخوا یرخو، ٹھیک ہے، راخوا یرخو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 3 وزن ناصر ینصر، عالم یعلم، شارف یشرف، ان 3 اوزان کے اوپر جو ہے یہ ناقص واوی کا باب آتا ہے۔ اور پہلا جو باب ہے وہ ہے ناصر ینصر کے وزن پر، فعل یفعل کے وزن پر، وہ کیا ہے؟ دعا یدعو، دعا یدعو، فعل ماضی، فعل مضارع کل والے مباحثے میں پڑھا تھا۔ اگر ان کے اوپر حروف ناصبہ داخل ہوں تو کس طرح پڑھیں گے؟ پڑھ لیا۔ حروف جازمہ داخل ہوں تو کس طرح پڑھیں گے؟ پڑھ لیا۔ آج جو ہماری بحث ہے وہ ہے فعل امر حاضر میں۔ فعل امر حاضر کو انہوں نے فقط وہ کیا ہے، ٹچ کیا ہے، اور اس کی وہ کوئی تعلیل یا کوئی چیز ذکر نہیں کی۔ ادعو، ادعو جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ ادعو، ادعوا، ادعوو، ادعوی، ادعوا، ادعونا، ٹھیک ہے، یہ ہے فعل امر۔ کہتے ہیں ادعو، آپ جانتے ہیں، بالکل بس تھوڑا سا ٹچ کرتے چلیں تاکہ ذہن میں ہو جائے۔ ادعو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہاں سے بنانا ہے؟ ہم نے اس کو تدعو سے بنائے، آپ کی مرضی۔ تدعو وہ جو اصل ہے اس سے بنائے، آپ کی مرضی۔ فعل امر، ہمیں یہ تو بات یاد ہے کہ فعل مضارع کے جو 6 مخاطب کے صیغے ہوتے ہیں ان سے بنایا جاتا ہے، اور وہ جو فعل مضارع مخاطب کے 6 صیغے ان کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو اصل کے وزن پر ہے، وہ مثلا تدعو، اصل میں تدعو، تدعوان، تدعونمونا، تدعین، تدعوان، تدعونا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مثال کے طور پر اس کے جو اصل ہے۔ تدعو، تدعوان، یہ فقط تھوڑا فرق ہے، تدعو یا تدعو۔ آپ وہ کہتے ہیں کہ کس سے بنائیں؟ اگر اصل سے بنائیں، تدعو سے بنائیں، تو کیا کریں گے ہم؟ تا جو حرف استقبال ہے اس تا کو شروع سے گرا دیں گے۔ جب تا کو شروع سے گرایا تو دال جو اس کے بعد ہے، حرف استقبال کے بعد جو حرف ہے دال، وہ کیا ہے؟ وہ دال ساکن ہے۔ ساکن سے جب ابتدا نہیں ہوتی تو ہمارے پاس قاعدہ کلیہ تھا، حمزہ وصل کو لے آتے تھے۔ حمزہ وصل کو جب لے آتے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ساکن سے ما بعد حرف کو دیکھیں گے۔ اگر ساکن سے بعد والا حرف مضموم ہوگا تو ہم حمزہ کو کیا کریں گے؟ حمزہ وصل کو ضمہ دیں گے۔ اگر وہ مفتوح یا مکسور ہوگا تو کسرہ دیں گے۔ یہاں تدعو، تا حرف استقبال کو گرا دیا، دال ساکن ہے، عین جو ہے وہ ضمہ ہے، تو ہم حمزہ وصل کو لے آئیں گے اور حمزہ وصل کو کیا کریں گے؟ ضمہ دیں گے۔ تو یہ کیا بات ہو جائے گا؟ ادعو، ادعو۔ جب ادعو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ادعو پہ سے ہم کیا کریں گے؟ واو جو ہے اس کا آخر جو تھا وہ اس کو کیا ہے؟ حذف کریں گے۔ واو کو جو ہے اس کی حرکت کو حذف کر کے واو کو بھی حذف کر دیا۔ اس کے کیوں پہلے کہتے ہیں کہ ادعو، یہ جو ادعو ہے یہ اس کا ضمہ جو ہے یہ ہم نے کس لیے گرا دیا؟ ضمہ کو ہم نے گرا دیا کس کی وجہ سے؟ مقام چہارم کی وجہ سے، کہ مرتبہ چہارم پر ہے، اس لیے گرا دیا ضمہ کو، اور اس کے اوپر ضمہ ثقیل تھا۔ اور دوسرا کیا کریں گے؟ وہ جب فعل امر بنانا ہو،
جس چیز کا بھی فعل امر بنانا ہو تو اس کے آخر کو حذف کیا جاتا ہے، اس کے آخر کی حرکت کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے۔ یہاں جو ہم نے اس کے آخر کی حرکت کو حذف کریں گے، حرکت تو ہے نہیں، وہ تو پہلے گر گئی، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ کہیں گے فعل امر حاضر ہے، ساکن ہے، اور علامت سکون کیا ہے؟ حذف حرف علت، وہ جو واو ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ ادعو، ادعوا، ادعو۔ ادعو اصل میں ادعو وہ ہو جائے گا، دعوا یدعو ہے، ادعو وہ ہو جائے گا۔ تو کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ واو جو ہے اس کے اوپر ضمہ ثقیل ہے، اس کا ضمہ جب کیا کریں گے؟ ہم گرا دیں گے تو واو، دو جو واو ہیں ان کے درمیان التقاء ساکنین ہو جائے گا۔ جو اس کی اصلی واو ہے، وہ جو لام الفعل ہے کلمہ، اس واو کو التقاء ساکنین کی وجہ سے یعنی دو واو ہو جائیں گے، ایک دعوا یدعو، یہ واو ہے جو اصلی ہے، اصلی سے مراد یہ ہے کہ جو باب میں شامل ہے، اور دوسری جو ادعو دوسری واو ہے، یہ جمع کی ضمیر ہے، مذکر کی ضمیر ہے، فاعل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واو باقی رہے گی، اور وہ جو واو لام الفعل ہے وہ واو کیا ہو جائے گی؟ حذف ہو جائے گی۔ یہ کیا بن جائے گا؟ ادعو، ادعی، ادعوا، ادعونا، یہ فعل امر ہے۔ اب اگر اس کے اوپر نون تقید ثقیلہ داخل کریں گے تو یہ بن جائے گا ادعونا، ادعوان، ادعونا، ادعونا، ادعوان، ادعنا، ادعوان، ادعونان، ادعوان، ادعوین، ادعوان، ادعون، ادعن، یہ نون تقید خفی ہے، ادعوان، ادعن، ادعن۔ یہ تھی ہماری مختصر سی بحث فعل امر میں۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ فعل ماضی معلوم اور فعل مضارع معلوم کی گردان تو پہلے کر چکے تھے، اب ہے فعل ماضی مجہول۔ فعل ماضی مجہول کیا ہوگا؟ دعا تھا نا، دعا، تو یہ فعل ماضی مجہول کیا ہوگا؟ دعیا، 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 دعو، دعت، دعتا، دعونا، دعوتا، دعوتا، دعیتما، دعیتم، دعیتے، دعیتما، دعیتنا، دعیتو، دعینا۔ کہتے ہیں کہ فعل ماضی مجہول دعیا، دعیا، دعیا جو اصل میں ہے، کہتے ہیں کہ یہ دعیا دعوا تھا، دعیا دعوا تھا، واو کے اوپر جو ہے کسرہ کیا تھا؟ ثقیل تھا، وہ ما قبل کو دے دیا، ٹھیک ہے، دعیا۔ کہتے ہیں کہ واو، کہتے ہیں واو جو ہے یہ اس سے پہلے کیا تھا؟ کسرہ تھا، اور وہ کثرت کا کیا کرتا ہے کہ مجھ سے بعد والا حرف کیا ہو؟ یا ہو، لہذا واو کو یا میں تبدیل کر دیا، واو کو یا میں تبدیل کر دیا، دو اے وا جو تھا وہ دو اے یا ہو گیا، دو اے یا اصل میں وہ بھی کیا تھا؟ دو اے وا۔ یہاں پر بھی کیا ہے؟ واو حرف علت ہے، متحرک ہے، ما قبل جو ہے مکسور ہے، لہذا واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے تو دو اے یا ہو جائے گا۔ دو او اصل میں دو اے وو تھا، دو او اصل میں یہ دو اے وہ تھا، واو جو ہے یہ کسرے کے لیے ہے، اور اس کا ما قبل جو ہے تھا وہ کیا تھا؟ صحیح تھا، اور اس واو کو کیا ہے؟ یا میں تبدیل کر دیا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ دو اے یو۔ یہاں پر ضمہ جو ہے وہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد جب یہ ضمہ یا والا دو اے یو، یا کا ضمہ ما قبل کو دے دیں گے، عین کو دے دیں گے، یا اور واو کے درمیان التقاء سکنین ہو جائے گا، تو یا جو ہے التقاء سکنین کی وجہ سے گر جائے گی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دو او بر وزن فعو۔ مضارع مجہول جو ہے وہ کیا ہے؟ یدعا، یدعایان، یدعونا، تدعا، تدعایان، یدعینا، تدعا، تدعایان، تدعونا، تدعین، تدعایان، تدعونا، ادعا، ندعا۔ یہ کہتے ہیں یدعا، تدعا، ادعا، ندعا، یہ چار جو صیغے ہیں یہ اصل میں کیا تھا؟ یدعا، یدعو تھا، ٹھیک ہے، یدعو، تدعو، ادعو، ندعو۔ کہتے ہیں کہ واو مرتبہ چہاروں پر تھی، ٹھیک ہے، ما قبل مفتوح، ما قبل جو ہے متحرک تھا، صحیح و سالم تھا، واو کو یا میں تبدیل کر دیا۔ اب جب واو کو یا میں تبدیل کر دیا تو کہتے ہیں یا جو ہے یہ متحرک ہے، ما قبل یا میں ہوتا جائے گا، اور یا ما قبل جو ہے یہ مفتوح ہے، تو یا کو الف میں تبدیل کر دیا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یدعا، تدعا، ادعا، ندعا۔ یعنی کہتے ہیں کہ یدعا، تدعا، ادعا، ندعا، یہ چار صیغے جو ہیں
یدعو تدعو ادعو ندعو تھا۔ کیسے بنایا؟ یدعو واو حرف علت اور یہ مقام 4 مرتبہ چہاروں پر تھی تو یہ ثقیل ہے، تو لہذا واو کو یا میں تبدیل کر دیا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یدعیا۔ اب عین ساکن ہو جائے گی، یا ساکن ہو جائے گی، تدعے ادعے ندعے۔ یا حرف علت ما قبل جو ہے وہ کیا ہے؟ متحرک مفتوح ہے، لہذا یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یدعا تدعا ادعا ندعا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح باقی صیغے جو ہیں ان کے بنانے کا طریقہ ہے، وہ تطبیق بھی کرتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں، اور ان میں جو صیغے ہیں وہ انشاءاللہ بنائیں گے۔ کہتے ہیں کہ امر حاضر ادعو ادعوا ادعو ادعی ادعوا ادعونا، ٹھیک ہے، یہ فعل امر حاضر ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ میں گزارش کر چکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تدعو سے بھی اگر اس کو بنائیں گے، ادعو کو وہ پہلے تدعو وہ اصل جو تھا میں نے اس سے بنایا ہے، آپ اس کو تدعو سے بنائیں، بالکل میں بنا دیتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے ہمارے لیے۔ تدعو تا حرف استقبال ہے، تا حرف مضارع ہے، اس کو شروع سے گرا دیں گے، اور اس کے بعد جو دال ہے، دال جو ہے وہ ساکن ہے، ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، تو ساکن سے جب ابتدا نہیں ہو سکتی تو ہم حمزہ وصل کو لیں گے اور حمزہ وصل کو ضمہ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ عین مثلا مثال کے طور پر وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، وہ عفواً مضموم ہے، تو لہذا حمزہ وصل کو بھی کیا کریں گے؟ ضمہ دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ادعو۔ علامت اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب ادعو کہہ رہے ہیں بابا فعل امر تو وہ ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، اضرب انصر اعلم امنا احسب اشرف، کوئی بھی اکرم، کوئی بھی صرف تتصرف، کوئی بھی امر ہو وہ تو ساکن ہوتا ہے۔ یہاں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ادعو؟ یہاں تو ادعو عین کے اوپر کیا ہے؟ حرکت پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ ساکن کہاں جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں فعل امر ساکن ہے اور علامت سکون جو ہے وہ حذف حرف علت، حذف حرف علت واو ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ وہاں کیا کریں گے؟ واو کی حرکت کو گرا دیں گے کیونکہ وہ رتبہ چہاروں پر ہے، ثقیل ہے واو کے اوپر، اور حذف کریں گے واو کو، کیوں؟ کیونکہ امر جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور علامت سکون جو ہے وہ حذف حرف علت ہے۔ ثقیلہ ادعونا ادعوان ادعونا ادعنا ادعان ادعوان ادعونان، یہ ہے اس کا نون تاکید ثقیلہ۔ کہتے ہیں کہ نون تاکید خفیفہ کیا ہوگا؟ ادعوان ادعن ادعن، یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، باب دعا یدعو پوری صرف میر کی جو جتنی بحثیں ہیں ان میں سے مشکل ترین بحث ہے۔ بہرحال ماضی مجہول کیسے ہے؟ کہتے ہیں دعیا 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 دعو دعت دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوت دعوتما دعوتنا دعوتو دعونا، دعیا دعوا بود۔ کہتے ہیں کہ اصل جو دعیا ہے یہ دعوا تھا، واو برائے کسرہ ما قبل، وہ کہتے ہیں کہ واو کس کے لیے ہے؟ ما قبل کے کسرہ کے لیے ہے۔ قلب واو جو ہے اس ما قبل جو ہے دوسرے لفظ میں وہ کیا ہے؟ مکسور ہے، قالب بیا شد، تو واو کو کیا کر دیا؟ یا میں تبدیل کر دیا، یہ واو یا میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ہم چنین است دعیا، اسی طرح دعیا بھی دعوا تھا، واو کو منقلب کر دیا، کس میں؟ یا میں تبدیل کر دیا، دعیا شد۔ دعو دعیا 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 دعو، کہتے ہیں دعو در اصل دعو بود، دعو تھا، واو برائے کسرہ ما قبل قلب بے یا شد، وہ کہتے ہیں کہ واو جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ مکسور ہے، لہذا واو کو کس میں تبدیل کر دیا؟ یا میں تبدیل کر، دو اے یو ہو گیا، کیا ہو جائے گا؟ دو اے یو، دو اے یو شد، ضمہ بر یا ثقیل بود، یا پر کیا ہوا؟ ضمہ ثقیل ہے، ما قبل دادن، ما قبل یعنی عین کو دے دیا بعد از سلب حرکت ما قبل، دو اے یہ دو او دال عین واو دو او، کہتے ہیں کہ اصل میں دو اے وہ تھا، دو اے وہ،
واو وہ کہتے ہیں کہ دو وہ تھا، واو کے جو ہے حرف علت ہے، اس کا ماقابل جو ہے وہ مکسور ہے، واو کو یا میں تبدیل کر دیا تو دو یو ہو گیا۔ دو یو جب ہوا تو یا کے اوپر جو ضمہ ہے وہ ضمہ ثقیل ہے، تو کیا کریں گے، یا کے اوپر جو ضمہ ثقیل تھا وہ ماقابل یعنی عین کو دے دیں گے۔ کب؟ عین کی حرکت کو جو کسرہ سلب کرنے کے بعد، جب یا کے اوپر جو ضمہ تھا وہ ماقابل کو دے دیں گے تو یا بھی ساکن، واو بھی ساکن، دونوں حرف کیا ہو جائیں گے، ساکن ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، یا جو ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی۔ جب یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی تو کیا بن جائے گا، دو او۔ کہتے ہیں کہ برز یا ثقیل بواد ماقابل دادن بعد از سلب حرکت ماقابل، ماقابل کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد یا والا ضمہ عین کو دے دیں گے، یا بالتقاء ساکنین افتاد، اور یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، دو او شد بر بدن فعو۔ مضارع مجہول کیا ہے اس کا، وہ کہتے ہیں یدعا، دعوا یدعو، ٹھیک ہے، یدعو، یدعا اصل میں کیا تھا، یدعو، یدعو یدعوان یدعوون، تدعو تدعوان یدعون، تدعو تدعوان تدعوون، تدعوین تدعوان تدعون، ادعو ندعو، یہ اصل ہے۔ یدعا یدعیان یدعون، تدعا تدعیان یدعین، تدعا تدعیان تدعون، تدعین تدعین تدعان تدعون، ادعو ادعا ندعا، یہ اس کی عام طور پر جو گردان ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یدعا یدعیان یدعون، تدعا تدعیان یدعین، کہتے ہیں کہ تاخر اصل یدعا یدعو بواد، یدعا اصل میں یدعو تھا، واو در مرتبہ چہارم بواد، واو چوتھے مقام پر مرتبہ پر تھی، ماقابلش مضموم نہ بواد، واو کیا چاہتی ہے کہ میرا ماقابل کیا ہو، مضموم ہو، ضمہ ہو اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ یہاں واو چوتھے مرتبے پر ہے اور اس کا ماقابل بھی مضموم نہیں ہے، قلب بے یا شد، تو یہ کیا ہو جائے گی، یا میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب وہ کہتے ہیں یا متحرک ماقابل مفتورہ قلب بے الف کر دیں، یا جو ہے اس کا ماقابل جو ہے وہ متحرک ہے، اور وہ یا جو ہے اس کا ماقابل متحرک ہے اور وہ مفتوح ہے، تو یا کو کس میں تبدیل کر دیں گے، واو میں تبدیل کر دیں گے۔ یدعو تھا، واو جو مرتبہ چہارم پر تھی، متحرک ہے، ماقابل بھی مضموم نہیں ہے، واو کو یا میں تبدیل کر دیا۔ جب یا میں تبدیل کر دیا تو وہ کہتے ہیں یا بھی متحرک، ماقابل بھی متحرک، ماقابل جو متحرک ہے وہ بھی فتح ہے، اور فتح کے بعد جو ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، لہذا واو کو الف میں تبدیل کر دیا تو یہ کیا ہو گیا، یدعا، یدعا، وہ ہم چنین حال تدعا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہی حال ہے کس کا، تدعا ادعا ندعا کا، یعنی میں نے کہا تین سے، یدعا تدعا ادعا ندعا، یدعو تدعو ادعو ندعو تھا، واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے اور یا کو پھر الف میں تبدیل کر دیں گے۔ وَيُدْعَيَانِ وَتُدْعَيَانِ، در اصل وہ کہتے ہیں کہ یدعیان اور تدعیان، یہ جو دو صیغے ہیں یہ اصل میں یدعوان اور تدعوان تھے، یدعیان اور تدعیان، یدعوان اور تدعوان تھے، کیا تھے، واو در مرتبہ چہارم بود، واو چوتھے مرتبے پر تھی، ٹھیک ہے، ما قبل و ضمہ نہ بود، اور اس کا ماقابل بھی مضموم نہ تھا، قلب بے یا شد، تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا تو یہ کیا بن گیا، یدعیان تدعیان۔ وَيُدْعَوْنَ وَتُدْعَوْنَ، در اصل یدعون جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے، یدعا یدعیان یدعون، تدعا تدعیان یدعین، ٹھیک ہے، یدعون، تدعا تدعیان تدعون، تدعین تدعیان تدعون، یہ جو ہے نا یدعون اور تدعون جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ، کہتے ہیں اصل میں یدعون اور تدعون تھا۔ واو در مرتبہ چہارم بود، واو چوتھے مرتبے پر تھی، ما قبل ضمہ نہ بود، ما قبل بھی مضموم نہیں تھا اس کا، قلب یا شد، تو یہ کیا ہو جائے گی، یا میں تبدیل ہے، یدعون تدعون ہے اصل میں، ٹھیک ہے، تو یدعون تدعون کو اصل کیا تھی، یدعون تدعون، تدعون یدعون، واو کہتے ہیں کہ مرتبہ چہارم پر ہے، ما قبل بھی مضموم نہیں ہے، لہذا واو کو تبدیل کر دیں گے کس میں،
یا میں تو کیا ہو جائے گا یدعیونا تدعیونا، کہتے ہیں یدعیونا و تدعیونا شد، یا لام الفعل منقلب الف شد، وہ کہتے ہیں وہ یا جو لام الفعل کی جگہ پر ہے اس کو الف میں تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور جب الف میں تبدیل کر دیں گے، جیسے ہی الف میں تبدیل کریں گے تو اس کا جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یدعیونا ہے تدعیونا، جیسے ہی یا کو الف میں تبدیل کریں گے تو الف اور واو کے درمیان کیا ہو جائے گا، التقاء ساکنین ہو جائے گا، اور جب التقاء ساکنین ہو گیا ہے تو جو الف ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا، تو کیا بن جائے گا یدعونا تدعونا، کہتے ہیں کہ یا لام الفعل منقلب الف شد، وہ یا جو لام الفعل ہے اس کو الف میں تبدیل کر دیں گے، وبالتقاء ساکنین بافتاد، اور وہ الف کیا ہو جائے گا، التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا، یدعونا و تدعونا شد، بار بدن یفعونا و تفعونا، یدعینا و تدعینا، یدعینا تدعینا، یہ کہتے ہیں کہ یہ تدعینا واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ، یدعینا یدعا یدعیان یدعونا تدعا تدعیان، یدعینا یہ جو کہتے ہیں کہ صیغہ ہے و یدعینا و تدعینا جمع مؤنث، یہ جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے یدعینا، اور یہ تدعینا وہ کہتے ہیں یدعونا و تدعونا بودند، یہ دونوں صیغے کیا تھا، یدعونا اور تدعونا تھا، یعنی یدعینا یدعونا تھا، تدعینا تدعونا تھا، کیسے بنا، کہتے ہیں کہ واو چوتھے مرتبے پر تھی، ٹھیک ہے، جب یہ چوتھے مرتبے پر تھی تو ما قابل بھی مضموم نہ تھا تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا یدعینا اور تدعینا، کہتے ہیں واو در مرتبہ چہارم بود، واو چوتھے مرتبے پر تھی، ما قابلش ضمہ نہ بود، ما قابل اس کا مضموم نہ تھا، قلب بے یا شد تو اس کو یا میں تبدیل کر دیا، تدعوینا یدعینا و تدعینا شد، بار بدن یفعلنا و تفعلنا و تدعینا، وہ کہتے ہیں یہ تدعینا کون سا صیغہ، عفواً وہ پہلے والا صیغہ جو تھا تو یہ تدعینا جمع مؤنث کا صیغہ تھا، یہ جو کہتے ہیں تدعینا واحدہ مخاطبہ مؤنث، واحد مؤنث مخاطبہ کا جو صیغہ ہے وہ اصل میں تدعوینا تھا، تدعوینا تھا، واو در مرتبہ چہارم بود، تدعوینا تھا، واو چوتھے مرتبے پر تھی، ما قابلش زمانہ بود، ما قابل جو ہے وہ مضموم نہ تھا، قلب بے یا شد تو واو کو بھی یا میں تبدیل کر دیا، کہتے ہیں یا متحرک ما قابل مفتوح رہا قلب الف کردند، واو جو ہے یہ متحرک ما قابل مفتوح ہے تو اس واو کو الف میں تبدیل کر دیا، تو کیا بن جائے گا تدعینا، تدعینا کیا مطلب ہے، یعنی الف اور یا کے درمیان کیا ہو جائے گا، التقاء ساکنین ہو جائے گا، الف بے التقاء ساکنین بے افتاد، اور الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے کیا کریں گے، گرا دیں گے، الف کیا ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا، تدعینا شد بر وزن تفعینا، یہ تدعینا واحد مؤنث مخاطبہ کا جو صیغہ ہے یہ بن جائے گا تدعینا بر وزن تفعینا، اور ہمارا اگلا مباحثہ جو ہے انشاءاللہ وہ اسی باب میں ہوگا، اور باقی جو ہے وہ اسم فاعل ہے، اس کی باقی جو ہے گردان ہے کہ وہ اسم فاعل کس طرح ہے، اور اسم مفعول کے بارے میں ہماری بحث ہوگی، والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔